ہمیں رمضان مبارک کے اندر جو مسجد کے اندر لایا، روزے رکھنے کی، تراویح ادا کرنے کی، نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا کی، یہ اللہ تعالیٰ نوازنا ہی چاہتے ہیں، اسی لیے تو مسجد کے اندر بندے کو بھیج رہے ہیں۔ مومن کو نوازنا ہی چاہتے ہیں، اسی لیے تراویح ادا کرنے کی جو ہے توفیق دے رہے ہیں، روزہ رکھنے کی توفیق دے رہے ہیں، دوسرے اعمال کرنے کی جو ہے توفیق دے رہے ہیں، ورنہ نوازنا نہیں چاہتا تھا تو مجھے اور آپ کو مسجد کی شکل بھی نہیں دکھاتا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اسی لیے رمضان کا مبارک مہینہ جا رہا ہے، اس پر غم نہ ہو، بلکہ مومن بندے کو اس پر ایک طرف خوش بھی ہونا ہے اور دوسری طرف میں نے جو اعمال کیے ہیں وہ اعمال اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، اس کی دعا بھی کرنا ہے۔ خوشی کس بات کی؟ خوشی اس بات کی کہ اللہ نے جو پابندیاں مجھ پر عائد کی تھی وہ اپنے فضل کرم سے پورا کروا رہا ہے۔ پابندیاں کیا تھی؟ روزہ رکھنا ہے، کوئی کھانا نہیں پینا نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے برائیاں نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، نمازیں ادا کرنا ہے، تراویح ادا کرنا ہے، یہ حکم تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اب جیسا بھی ہو سکا، جیسا ٹوٹا پھوٹا ہو سکا، تو نے اپنے فضل و کرم سے کروایا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور قبول کروا لے اس پر استغفار کرنا ہے۔ اسی لیے صحابہ کی ایک صفت قرآن مجید بیان کرتا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمایا کہ صحابہ کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ اپنے خوابگاہوں میں جب سوتے تھے تو کم سوتے تھے، اپنے خوابگاہوں سے دور ہوتے تھے، جسے ہم اپنی زبان میں بیڈ روم جسے بولتے ہیں، سونے کے روم جسے بولتے ہیں، وہ بہت کم سوتے تھے، بلکہ بعض صحابہ بیڈ روم میں جاتے تک نہیں تھے۔ پھر جو ہے کوئی صحابی سو بھی لیتا تھا تو ان کی صفت قرآن بیان کرتا ہے، تو کوئی صحابی سو بھی لیتا تھا تو رات کے آخری پہر میں، آخری وقت میں اٹھ کر جو ہے وہ اپنی باری تعالیٰ سے استغفار کرتا تھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ باری تعالیٰ میں نے جن پر جو کام کیے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کیے ہیں، کسی آدمی کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، یہ میں اپنے کمال کے ذریعے سے نہیں کیا ہے، یہ تیرا فضل تھا، مجھ سے ہو گیا۔ میں نے جو روزہ رکھا ہے، تراویح ادا کی ہے، دیگر جو خدمات کیے ہیں، زکوٰۃ فطرہ صدقات ادا کیے ہیں، یہ میں نے کوئی کمال نہیں کیا، تو نے توفیق دی، تیرا فضل شامل حال رہا تو مجھ سے ادا ہو گیا۔ اور اب استغفار کی، وبالاسحار هم یستغفرون۔ صحابہ کی کیا صفت تھی؟ تہجد میں اٹھ کر تہجد ادا کر کے خوب گڑ گڑاتے تھے اور استغفار کرتے تھے کہ اللہ میری توبہ، میں استغفار کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ یہ آخری وقت ہے، رمضان مبارک کا آخری دن ہے بلکہ، اور بندے کو اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایک طرف استغفار کروں۔ اس لیے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، کہ مومن کا ایمان جو ہوتا ہے امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ امید ایک طرف یہ ہو کہ میں نے جو عبادات کیے ہیں، روزہ تراویح ادا کیے ہیں، اس پر امید ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اجر و ثواب دے گا، ضرور دے گا، میں نے بخشش کر دے گا۔ اور کیا ثواب تھا کہ تم جو ہے رمضان مبارک کے روزے رکھو گے تو پچھلے تمام گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے، تم تراویح ادا کرو گے تو تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ کیسا جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت بہانے ڈھونڈتی ہیں، اور رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں برستی ہیں وہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ فاش، زیادہ تیزی سے برستی ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ انسان کی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو دیکھ نہیں سکتی، اس کو پہچان نہیں سکتی۔ کیوں؟ میرے اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ دنیا کی آنکھیں ہیں، اس کی رحمت کو جو ہے اس کو رحمت کو پہچان نہیں سکتے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میری رحمتیں بارش سے بھی زیادہ تیز برس رہی تھی میرے بندو تم پر۔ اب بندہ جو ہے اپنی اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑائے روئے، باری تعالیٰ تو نے مجھے توفیق عطا کی، تیرے توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔
بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو جو ہے پورا مہینہ ملا لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کا مہینہ غفلت کے اندر گزرا، ان کا مہینہ جو ہے کھانے پینے میں گزرا، ان کا مہینہ سونے میں گزرا، اتنا مبارک مہینہ تھا لیکن وہ کچھ نہیں کما پائے۔ اور کتنا جو ہے وہ کتنا بیوقوف ہوگا جو رمضان مبارک کے اندر جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروائے، کتنا بیوقوف ہوگا۔ حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جب آخری وقت تھا، جمعہ ہی کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ دینے کے لیے ممبر کے اوپر چل رہے ہیں، اور آپ کا جو ممبر تھا وہ بھی 3 سیڑھیاں کا تھا، 3 سیڑھیاں تھے مسجد نبوی کے اندر۔ تو صحابہ نے جو ہے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی، اس سے پہلے کبھی وہ چیز نہیں دیکھی تھی۔ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر قدم رکھے تو اس وقت آپ نے آمین فرمایا، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھے تو بھی آمین کہا۔ صحابہ کو یہ چیز تعجب میں ڈالی کہ اس سے پہلے ایسا کوئی معمول نہیں تھا، یہ خلاف معمول کام ہوا ہے۔ تو جس وقت خطبہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سیڑھیاں تھی ممبر کی، تو آپ سب سے اوپر کی سیڑھی پر جو ہے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، تینوں سیڑھیوں پر آمین 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 کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف فرما چکے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جب آیا ہے تو آپ تیسری سیڑھی پر کھڑے نہیں ہوئے، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تیسری سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے، میں جو ہے کھڑا ہوں گا تو وہ ادب کے خلاف ہو جائے گا، تو آپ نے دوسری سیڑھی استعمال فرمائی، یعنی دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ چلا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے جو ہے سب سے نچلی سیڑھی جو ہے استعمال کی۔ آپ نے سوچا کہ اگر جو ہے میں دوسری سیڑھی استعمال کروں گا جہاں ابوبکر کھڑے ہو کر جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے تو یہ ادب کے خلاف ہو جائے گا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں تیسری سیڑھی پر جو ہے کھڑے ہو کر خطبہ دوں گا۔ اور آج تک ہر خطیب، ہر خطبہ دینے والا تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر جو ہے خطبہ دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 3 سیڑھیوں پر چڑھے، تینوں سیڑھیوں پر آمین کہا۔ تو صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ جب میں خطبہ دینے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت جبرائیل نے ایک دعا دی۔ دعا کیا تھی؟ بد دعا دی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا، بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اس نے جو ہے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا لے، یہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ کتنی خطرناک چیز ہے۔ روح القدس جس کو کہتے ہیں، جبرائیل امین جسے کہتے ہیں، جو فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ ہے، جس کی طاقت بہت بڑی ہے، وہ فرشتہ بد دعا دے رہے ہیں کہ جو شخص جو ہے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا، بڑھاپے کے عالم میں جو ہے ماں باپ کو خدمت کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوان دوست جو ہے وہ اپنی ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے۔ ماں باپ عید کے موقع پر جو ہے وہ الگ گھر میں ہیں، بیٹا الگ گھر میں ہے، ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے خدمت کی، ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے کپڑوں کی، ان کو جو ہے شیرخورمے کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو عیدی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت جو ہے بیٹا کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور خاص کر کے عید کے موقع پر کتنی شکایتیں ہیں، کتنی چیزیں سامنے آتے رہتے ہیں کہ بڑا بیٹا وہ گاؤں میں ہے، چھوٹا بیٹا یہ گاؤں میں ہے، ماں باپ یہ گاؤں میں، بڑا بیٹا الگ ہے، منجلا بیٹا الگ ہے، چھوٹا بیٹا الگ ہے، ماں باپ بڈھا بڈھی 2 جنے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان کے جو ہے عید کے موقع پر کوئی کپڑے بھی نہیں اچھے پہن سکیں۔
ہم دوسرے ایام ان کی خدمت نہیں کر سکتے جو کہ وہ بھی گناہ کا کام ہے، لیکن عید کے موقع پر جس کے جو ہے ہر آدمی کے دل کے اندر جذبہ ہوتا ہے میں امت کی خدمت کر کے، مومنوں کی خدمت کر کے، لوگوں کی خدمت کر کے اس مبارک مہینے کے اندر، بلکہ خاص کر کے عید کے موقع پر دعائیں لے لوں، ایسے موقع پر جو ہے بچے ماں باپ سے دور ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دنیا بھر کی خدمتیں کر رہے ہیں، دوسروں کو کٹ بانٹ رہے ہیں، دوسروں کو کپڑے کر رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو دینے کا وقت آتا ہے تو جان چلی جاتی ہے، کہتے ہیں ان کو ہمیں پیسے دیا گا تو انہوں اپنے بیٹا کو دیتی، ان کو ہمیں پیسے دیا گا تو انہوں فلاں کو دیتی، ان کو دینا مناسب، اور حالانکہ یہ وقت ان کا ایسا ہے کہ ان کے اوپر بچپنا آ چکا ہے، ان کو پیسوں کے کھانے کی، ان کو پیسے جو ہے کوئی جا کر دکان میں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو خوشیاں بانٹنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچے آئے، آ کر جو اپنی خوشی جو ہے ہمیں بانٹیں، خوشی سے بات کریں، خوشی سے جو ہے ہمارے سامنے بیٹھ کر کچھ باتیں کریں، وہ ہمیں جو ہے مٹھائی جو ہے لا کر دیں، ہمیں کھانے پینے کی چیزیں جو ہے گھروں کے اندر لا کر دیں، ہمیں کپڑے بنا کر دیں۔ حدیث کے اندر ہے جب کوئی آدمی اپنے ماں باپ سے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو حج اور عمرے کا ثواب اسے ملے گا، خدمت کرنے پر نہیں، صرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے پر شریعت جو ہے ہمیں حج اور عمرے کا ثواب دے گا۔ اب سوچو ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، اور ایسے خاص کر کے عید کے موقع پر ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ ایک دوست ایک جو ہے آدمی اپنے دوست سے ملنے کے لیے جو ہے تڑپتا ہے کہ آج اس کو جو ہے عیدی بھیجوں، اسے میسج کروں، اسے فون پر بات کر لوں، بلکہ عید کے بعد ہر آدمی یہ کام کرتا ہے، بلکہ سالے کو بھیجتا ہے، سسر کو بھیجتا ہے، ساس کو بھیجتا ہے، بیوی کے گھر والوں کے ہر ایک فرد کو جو ہے وہ خوشی بانٹتا ہے، سلام کلام کرتا ہے، عید کی مبارکبادی دیتا ہے۔ ماں باپ کو عید کی مبارکباد دینے کے لیے اس کی نالی مرتی ہے، کتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور اپنی مغفرت، ان کی خدمت کر کے مغفرت نہ کر لے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس شخص کے سامنے دوسری سیڑھی پر جیسے ہی آپ تشریف چڑھے تو اس وقت جو ہے آمین کہا، تو فرمایا جبرائیل نے دوسری بد دعا دی، یہ تھی کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور سن کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجے، یہ شخص ہلاک ہو جائے، ناپاک ہو جائے، یہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ جبرائیل کی بد دعا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ سب سے بڑا احسان میرے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آج جمعہ کا دن ہے خاص کر کے، اور ایک مسلمان ایک مومن جو ہے ہزاروں سینکڑوں مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، 10 رحمتیں اس کے اوپر برستی ہیں، 10 برکات اس کے اوپر جو ہے نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے درود شریف بھیجنے کی۔ کون سے بھی درود شریف پڑھ لیتے ہیں، کوئی بڑا درود شریف نہیں آتا، چھوٹا پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ لیں تو درود شریف پڑھنے کا اسے ثواب مل جائے گا۔ کتنی بڑی چیز اور کتنا احسان ہے، آپ نے جو ہے اپنے دندان مبارک شہید کیے اس امت کے لیے، اور آپ نے جو ہے اپنی بچیوں کے جو ہے ان کا طلاق لینا پسند کیا، بیوہ ہونا ان کا پسند کیا، ان کا گھر ٹوٹ گیا، کیا قربانی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر، کتنا احسان ہے، زندگی بھر اس احسان کو جو ہے ہم چکا نہیں سکتے، اس کے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی احسان کا جو ہے بدلہ نہیں دے سکتے، کتنا احسان ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ایک مومن کا حق اور فریضہ بنتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو اس وقت آپ نے آمین کہا، فرمایا کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت جو ہے جبرائیل نے یہ بد دعا کی کہ جس شخص نے صحت کے عالم میں
کہ صحت کی کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، صحت کے عالم میں رمضان مبارک کا مہینہ پا لیا، اس نے روزے رکھ کر، تراویح ادا کر کے، ذکر اذکار کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، خیر خیرات کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے جو ہے اس نے اپنی بخشش نہ کروا لے، یہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ناخواب ہو جائے۔ کتنی خطرناک چیز ہے۔ مجھے رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور میں نے اس کی کتنی قدردانی کی اور کیسا اس کو گزارا۔ اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہو۔ کتنے لوگ ہیں وہ ابھی تک جو ہے دیکھے نہیں مسجد کا منہ، صرف عید کی نماز کے لیے آئیں گے، 2 رکعت نماز ادا کر کے، وہ بھی واجب نماز ہے، فرض نہیں، 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں شمار کر کے جو ہے ایسا کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، رونے کی ضرورت ہے، اپنی عادت کو بدلو کہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب جب بھی دے اور ہمیشہ جو ہے لمبی عمر سب کو عطا کرے کہ بہت سارے رمضان ہماری جو ہے زندگی کے اندر آئے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے جو ہے گزارنے کی پوری کوشش کریں اور اس کی توفیق باری تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مبارک مہینہ عطا کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز جو توفیق عطا کی، عبادات ادا کرنے کی، اللہ تیرا شکر ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا، میں کمزور بندہ، تو نے جو ہے طاقت عطا کی، کڑاکے کی گرمی، سخت گرمی کے عالم میں جو ہے میں نے روزہ رکھا، میرے اندر طاقت اور طاقت نہیں تھی، تو نے توفیق عطا کی، یہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہارے روزوں کی گنتی اب کر لو کہ کتنے روزے ہو گئے اور اس پر خوشی کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اللہ کی بارگاہ کے اندر آخری عشرے کے اندر اعتکاف بیٹھتا ہے تو اسے خوشی جو ہے عید کا چاند دیکھتے ہوئے اس طرح بھاگو جیسے جو ہے گھوڑا استبل سے بھاگتا ہے۔ گھوڑے کو جب جو ہے استبل سے کھول کر چھوڑ دیتے بھاگتا ہے۔ مومن بندے کو ایسی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ روزے جو ہے مجھ سے جو ہے ادا ہو گئے، تراویح ادا ہو گئی، ایک دوسرے کے سامنے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بھائی رمضان کا مبارک مہینہ گیا، افسوس کرتے کہ ابھی ذرا ہونے کرتا جی ہو، ابھی 8-10 دن 40 دن کا ہونے کرتا بہت اچھا ہوتا۔ ہم اس پر جو ہے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مالک اور خالق خوب جانتا ہے ہماری فطرت کو، کتنے دن کا روزہ رکھوانا ہے، کتنی عبادات ان کو دینا ہے، کیسے کروانا ہے، یہ اسی کی طرف سے ہے۔ جب اس نے کہا کہ روزہ رکھو، روزہ رکھنا ہے، جب اس نے کہا افطار کرو کہ جو ہے افطار کرنا ہے۔ فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر تم روزہ رکھو، چاند دیکھ کر تم روزہ چھوڑ دو اور خوشی کا اظہار کرو، خوشی نکل جاؤ اور خوشی بانٹو اپنے بچوں کے اندر، اپنی بیوی کے اندر۔ عید کا جو ہے مبارک دن آ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے اپنی رزق کے اندر وسعت کرو، گھر کے اندر جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی کرو۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بعض لوگ اس دن بھی جو ہے تنگی لا کر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا سال جو ہے ان کے گھروں کے اندر تنگی رہتی ہے۔ میرے پاس جو ہے اس کے مطابق جتنا ہے اس کے مطابق، قرض لینے کی، سودی قرض لینے کی ضرورت نہیں، شریعت نے یہاں بھی جو ہے پکڑ لگائی، سودی قرض لے کر وصول کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس جو کچھ ہے حلال اور پاک رزق کے ذریعے سے میں اپنے گھر کے اندر وصول کروں، بہترین کھانا بناؤں، بہترین جو ہے گوشت لاؤں، بہترین قورمہ بناؤں، بریانی بناؤں، خوب بنا کر جو ہے خوشی کا اظہار کرو، اپنے بیوی بچوں کو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر جو ہے ان کے ساتھ خوشی باتیں کرو۔ یہ مطلوب ہے شریعت کے اندر۔ صرف دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بزنس مینوں کے ساتھ، فلاں دوست ہے وہ اس کے ساتھ میرا بیپار ہے، اسی کو بلا کر کھلاؤ مت۔ کہا کہ ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھو، رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات رکھو۔ کیا اڑوس پڑوس میں دیکھو کہ میرا تو جو ہے گھر کے اندر چولہا جل رہا ہے عید الفطر کے دن، میرے اڑوس پڑوس کے اندر کوئی جو ہے ایسا ہے جس کا چولہا نہیں چل رہا ہے، جس نے جو ہے سیویاں نہیں خریدے ہیں، مٹھائی نہیں خریدے ہیں، گوشت نہیں خریدے ہیں، 1-8 کلو میں جو ہے اسے گوشت خرید کر دے سکتا ہوں، اس کا جائزہ دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔
کہ سب کے سب خرید کر جو ہے بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہر زمانے کے اندر، ہر ماحول کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر غریب رکھے ہیں، اور بولتے نہیں، ظاہر نہیں کرتے کہ میرے بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، میرے لیے جو ہے عید کے خرچہ اٹھانے کے لیے پیسے نہیں، کہتے نہیں۔ ان سے جو ہے چپکے سے پوچھو، اور دیکھ کر احسان نہ جتلاؤ، دیکھ کر جو ہے کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو کہ بھائی میں نے اسے جو ہے پورا جو 1000 روپے دے، نہیں، یہ اللہ کے پاس لینا ہے، یہ اللہ دے گا تاکہ اس کے بچے میرے بچوں کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں، یہ بھی جو ہے خوشی کا اظہار کریں۔ یہ کہاں ہے؟ شریعت نے یہ کہا ہے۔ اسی لیے کیوں کہا گیا کہ تم روزوں سے فارغ ہو رہے ہو، تم روزوں سے جو ہے فارغ ہو رہے ہو، اب کہا صدقۃ الفطر ادا کرو، پونے 2 سیر گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرو۔ یہ کیوں کہا؟ ایک تو جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ تمہاری روزوں کی صفائی ہو جائے گی۔ کون بندہ ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھائی میرے 30 کے 30 روزے، 29 کے 29 روزے صحیح گزرے ہیں، ایک بھی کمی اور کوتاہی نہیں ہوئی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ میرے روزوں کے اندر کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اب اس کو پاک صاف کرنے کے لیے کیا کرو؟ صدقۃ الفطر ادا کرو۔ یہ اللہ نے کہا ہے، شریعت نے کہا ہے، تاکہ تمہارا روزہ بھی پاک صاف ہو جائے اور مساکین کے لیے کھانے کی چیز بھی ہو جائے۔ میں نے گزشتہ کہا تھا ہر آدمی جو ہے وہ پونے 2 سیر گیہوں کے حساب سے 80 روپے نکال رہا ہے، حالانکہ یہ کم سے کم نچلے درجے لوگوں کے لیے ہے، حالانکہ وہ لاکھ پتی ہے، لاکھوں والا ہے، وہ اس سے بڑا جو ہے صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ کشمش کے ذریعے سے، جیسے منو کے کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے، اس کے حساب سے جو ہے نکالو۔ 1050 روپے، اس سے زیادہ کچھ بنتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے لاکھ پتی بنا دیا ہے؟ میں 80 روپے کا فطرہ نہیں نکالوں گا، میں بلکہ 1050 روپے کا نکالوں گا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کروڑ پتی ہے، کروڑوں میں جیتا ہے، تو وہ جو ہے 1050 روپے کا نہیں بلکہ جو ہے 1500 روپے کا نکالے۔ کوئی اس سے بھی آگے ہے، ملینوں میں جیتا ہے، وہ اتنے پیسے میں اس کے پاس، کہاں؟ اجوا کھجور جسے کہتے ہیں، جس کی قیمت آج کل کے حساب سے 3500 روپے ہے، ایک آدمی کا فطرہ نکالے۔ ایک کیٹیگری رکھی ہے شریعت نے، اس کے مطابق مجھے اور آپ کو دوستوں بزرگوں فطرہ بھی ادا کرنا ہے۔ کل عید الفطر ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کریں، سنت کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں۔ 13 سنتیں کتابوں کے اندر لکھی کہ کسی آدمی کے پاس جو ہے وہ نہائے دھوئے، کسی آدمی کے پاس نئے کپڑے ہوں تو اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو ظاہر کرو عید کے دن۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، وہ جمالت کو پسند کرتا ہے، وہ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے صاف و ستھرا، چمکتا ہوا چہرہ، بہترین چہرہ لے کر خوشبو لگائے ہوئے میری بارگاہ کے اندر آ رہا ہے۔ یوں ہی نہیں آ رہا ہے بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی جو ہے تکبیر گنگناتے ہوئے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، فرشتوں دیکھو، جس وقت میں نے کہا تھا کہ میں ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا جس کے ذریعے سے جو ہے میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ باری تعالیٰ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو خون ریزی کرے۔ آج دیکھو صاف و شفاف ہو کر، روزے رکھ کر، اپنے گناہوں کی بخشش کروا کے جو ہے میری بارگاہ کے اندر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عید کے میدان میں آ رہے ہیں، تو میں بتاؤں میں ان کو کیا دوں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی ہے، مزدور جو ہے کام پورا کر چکا ہے، اس کی مزدوری پوری دے دے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک زمانے فرشتوں نے کہا تھا خون ریزی کریں گی، آج فرشتے کہہ رہے ہیں ان کو نوازنا ہے، باری تعالیٰ نواز دیجیے۔ بندہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، جو کپڑے ہمارے پاس میسر ہیں، ایک خوشبو لگائے اگر میسر ہو تو اپنے بالوں کو بنائے، اپنے چہرے مہرے کو صاف کر کے، اب جو ہے مسواک کر کے اللہ کے بارگاہ کے اندر آئیں، اپنے ناخن بنائیں، ضروری زائد جو ہے وہ بال صاف کر کے اللہ کے بارگاہ کے اندر آئیں، تکبیر کہتے ہوئے، آہستہ آواز سے تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ کے اندر آنے کو کہا۔ کتنی بڑی چیز ہے، بہت ساری سنتیں، اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا وہ 100 شہیدوں سے بھی زیادہ ثواب پانے والا بنے۔ اس لیے دوست بزرگوں،
مجھے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے خوب گڑ گڑا کر جو ہے آخری جو ہے دن ہے، شاید انشاءاللہ آئندہ کل عید ہو جائے گی، آج آخری دن کے اندر میں اپنے روزوں کے بارے میں، تراویح کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں قبول اللہ کی بارگاہ کے اندر کروا کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عید کے وقت میں پہنچوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں خوب نوازیں گے، اور یقین ہونا چاہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بندہ روزہ رکھا، کیا جی میرا روزہ قبول ہوا کیا نہیں، میری نماز قبول ہوئی کیا نہیں، میری زکوٰۃ قبول ہوئی کیا نہیں، میری تراویح قبول ہوئی کیا نہیں، شک نہیں، بلکہ پورا 101% بندے کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے معاف کر ہی دیا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ هو یغفر الذنوب جميعا، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ سے نہیں پڑھ لیتے۔